نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کے چوتھے حصے میں جو باب الکلام ہے اس پر بات چل رہی تھی کہ انسان کی زبان کی کون کون سی خرابیاں ہیں اور کس طرح سے زبان کی خرابیوں سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. زبان کی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی تو جھوٹ ہے کہ آدمی زبان سے جھوٹ بولتا ہے. اس پر پہلے تفصیل سے بات ہو چکی. اور دوسری خرابی جو زبان کی جس پر بات چل رہی تھی وہ غیبت ہے. اور غیبت کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو بات کسی کے سامنے نہ کہہ سکیں اور پیچھے کہیں وہ غیبت کہلاتی ہے. جو بات کسی کے منہ پر ہم نہیں کہہ سکتے، سامنے نہیں کہہ سکتے، لیکن پیچھے کہتے ہیں، وہ غیبت ہے. اب وہ چاہے سچی بات ہی کیوں نہ ہو، سچی بات کہ جس کو آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ میری بات کو کسی کے سامنے نقل کیا جائے اور وہ پیچھے نقل کی جائے، وہ سچی بات، وہ غیبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر اس میں آدمی اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دے، اس میں کمی زیادتی کر دے، جیسے آج کل ہوتا ہے، بات کچھ ہے اور کر دی کچھ مرچ مسالہ لگا دیا، تو فرمایا کہ یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے، یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے. تو زبان کے معاملے میں انسان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے. احتیاط فی الکلام، یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا بول دیا، کسی کی عزت آبرو کی پرواہ نہ کی، اور جذبات اور غصہ، تیزی، تلخی، کڑواہٹ نہیں، نرمی ہونی چاہیے اور سامنے والے کو دیکھ کر گفتگو کرنی چاہیے. ضبط اور برداشت کے دامن کو تھام کر رکھنا چاہیے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ جب بھی انسان جذباتیت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے ہمیشہ اس جذباتیت کا جو اثر ہے وہ منفی آتا ہے، کبھی مثبت اور اچھا اثر نہیں آتا جذباتیت کی جو گفتگو ہے. اور اگر وہی بات آدمی تحمل کے ساتھ کرے، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ کرے، نرمی کے ساتھ کرے، اس کا اچھا اثر آتا ہے. تو طبیعت کی تیزی، جذباتیت، تلخی یہ ماحول کو مقدر کر دیتی ہے، یہ دلوں کو مقدر کر دیتی ہے، اور دلوں میں ایسا تکدر آتا ہے کہ پھر آدمی کسی کی صحیح بات کو بھی قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. رویوں کی وجہ سے رویے خراب ہوتے ہیں، برتاؤ جو ہے رویہ وہ بگڑ جاتا ہے، دل بگڑ جاتے ہیں. تو اس لیے سوچ سمجھ کر کسی کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ ایسی بات جو اس کے منہ پر میں نہیں کہہ سکتا، پس پشت میں کہہ رہا ہوں، تو کل اس کو پتہ چلے گا تو تکلیف ہوگی، اور جب اسے تکلیف ہوگی وہ اس کی غیبت کرے گا، اس پر الزام لگائے گا، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے بھی غیبت کی ہے، میری برائی کی ہے، تو دونوں میں عداوت اور دشمنی ہو جائے گی. ایک غیبت بہت سی خرابیوں کو جنم دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک غیبت صرف غیبت کی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ بہت سی خرابیاں اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں. اب آگے کچھ مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ غیبت کی حرص کرنا بھی ایک بیماری ہے اور اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے. غیبت کی حرص یعنی وہی غیر کا ذکر، غیر کے بارے میں بات کرنا،
چاہے وہ سچی بات ہی کیوں نہ ہو۔ اور وجہ یہ کہ نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے، اور اس نفس کی لذت اور مزے کے لیے انسان کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ انجام کیا ہوگا، حالانکہ نظر انجام پر ہونی چاہیے کہ آخر انجام کیا ہوگا۔ تو غیبت کی حرص کرنا، اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ذکر غیر کو چھوڑ دو، بس ذکر غیر کرو ہی نہیں۔ جب ذکر غیر نہیں ہوگا تو غیبت بھی نہیں ہوگی، بہت سی گناہ سے بچ جائے گا، خرابیوں سے بچ جائے گا۔ تو غیبت کی حرص کرنا ایک بیماری، اور اس کو دور کرنا ضروری۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا تو علمی طریقہ ہے کہ علم کے ذریعے دو طرح سے یہ دور ہو سکتی ہے، علم کے ذریعے سے، یعنی احادیث مبارکہ کو دیکھے کہ اس غیبت پر احادیث مبارکہ میں کیا کیا وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو کتنا بڑا جرم فرمایا ہے، گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس میں آدمی جب تک اس سے معافی نہ مانگے جس کی غیبت کی ہے، گناہ معاف بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آدمی اللہ کے حق کو بھی ضائع کرتا ہے اور بندے کے حق کو بھی ضائع کرتا ہے۔ تو جب تک بندے سے معافی نہ مانگے اس وقت تک گناہ کیسے معاف ہوگا؟ اب کسی کو جا کر یہ کہے کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دو، اس کو تو تکلیف پہنچے گی۔ ایک تو غیبت کی، پھر یہ بتا کر تکلیف پہنچائی، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر ایک عنوان عام سے یہ کہتے کہ بھائی کبھی میری زبان سے آپ کے بارے میں کوئی بات نکل گئی ہو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، تاکہ اسے تکلیف بھی نہ پہنچے۔ تو احادیث مبارکہ کو دیکھے اور سوچے کہ کون کون سی باتیں غیبت میں شامل ہیں، پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اور اگر وہ عمل میں لائے گا تو جس کی غیبت کرے گا اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، یعنی جو غیبت کرنے والا ہے اس غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی وہ غیبت کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں۔ اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، حج اور عمرہ کر رہا ہے، اور غیبتیں بھی کر رہا ہے، تو اس کی نیکیاں تو آٹومیٹک ٹرانسفر ہو رہی ہیں، اس کی طرف جا رہی ہیں، تو اس کی نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کا اپنا نامہ اعمال خالی اور کوڑا رہ جائے گا۔ اور اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک آدمی تجوری میں بچت کرنا شروع کر دے کہ بھئی روز جو ہے اس میں پیسے بچا بچا کے ڈالتا رہے، لیکن اس تجوری میں کوئی سوراخ ہو، اب یہ تو اوپر سے نوٹ ڈال رہا ہے کہ اکٹھے ایک دفعہ نکالوں گا، لیکن چوہا آتا ہے وہ نوٹ کاٹ کے چلا جاتا ہے، کتر کے چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب یہ کھول کے دیکھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس میں تو بڑی اچھی رقم نکلے گی، وہاں تو چند کٹے پٹے نوٹ پڑے ہیں، وہ تو سب بیکار ہے، کسی کام کے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غیبت کا بھی یہی حال ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، صدقہ خیرات، حج عمرہ زکوٰۃ نمازیں سب کچھ، لیکن غیبت کو نہیں چھوڑتا، تو کیا ہوگا کہ نیکیاں دوسرے کے پاس جا رہی ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میں غیبت کروں تو پھر اپنی ماں کی غیبت کروں تاکہ میری نیکی میری ماں کے پاس تو جائے، کسی اور کے پاس تو نہ جائے، یعنی کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تو سوچ رہا ہے کہ وہاں پہ بہت ذخیرہ نکلے گا نیکیوں کا، میں تو بڑے بڑے نیک کام کر کے آیا ہوں، لیکن پتہ یہ چلا کہ جو کچھ کیا تھا یہیں لٹا کے چلا گیا، کماتا بھی رہا گماتا بھی رہا، اس کی نیکیاں دوسرے کے پاس جاتی رہی، تو اعمال سے کوڑا اور خالی رہ جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت آدمی کے اعمال کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے، غیبت جسے آج معمولی سی بات سمجھا جاتا ہے، اور پھر کس چیز کو تباہ کرتی ہے؟ اعمال کو تباہ کرتی ہے۔ اور اعمال کا ذخیرہ ہے کتنا ہمارے پاس؟
کوئی سوچے کتنا ہے، 24 گھنٹے میں ہم کتنے اعمال کرتے ہیں، کتنی نیکیاں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے بہت تھوڑی سی ہیں، بہت تھوڑی سی ہیں، اور وہ تھوڑا سا بھی باقی نہ بچے، اس کو بھی محفوظ نہ رکھ سکے اور وہ بھی کسی کے پاس چلا جائے، تباہ ہو جائے۔ تو مثال سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت آدمی کے اعمال کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے جیسے سوکھی لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے۔ اب یہاں پر سوکھی لکڑی کی مثال دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوکھی لکڑی کو جب آگ جلاتی ہے تو جلنے کے بعد وہ لکڑی بالکل ختم ہو جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، اور راکھ بھی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان کے اعمال کو یہ غیبت اس طرح جلا کے ختم کر دیتی ہے جیسے وہ آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی نیکی ہو اور وہ ایک غیبت کے باعث ختم ہو جائے گی، گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ دوسرے اس طرح، پہلا تو یہ علاج ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو وعیدیں آئی ہیں اس کو سوچے، اور دوسرے اس طرح اپنے عیبوں کو سوچے، اور اگر کوئی عیب اپنے میں نہ دیکھ سکے تو یہ اس کا ذاتی قصور ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے عیوب کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور اپنا عیب نہ جاننا بھی ایک عیب ہے۔ اپنا عیب نظر نہ آئے، اپنی خرابی نظر نہ آئے، یہ بھی ایک عیب ہے، کیونکہ عیب اور خرابی سے کوئی مبرہ نہیں ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے کو پاکیزہ اور پارسا مت سمجھو، اللہ جانتا ہے کون پاکیزہ ہے کون پارسا ہے۔ یہ دنیا میں فیصلے نہ کرو، اور اپنے بارے میں اپنا اعتقاد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی بس میرے جیسا کامل مکمل پارسا نیک تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے بارے میں یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈر اور خوف لگا رہنا چاہیے، نامعلوم خاتمہ کیسا ہوگا، کہ آج اگر ہم نیکی پر ہیں، تقویٰ پر ہیں، آج اگر گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن کل کی تو ہمارے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے، کل کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کل کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ کسی ایسی خرابی میں مبتلا ہو جائے کہ وہ ایمان باقی نہ رہے، اس کو زوال آ جائے، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات ہیں کہ جن کو سن کر دیکھ کر انسان کی طبیعت لرز جاتی ہے کہ کبھی انسان اپنے بارے میں مطمئن نہ ہو۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے اللہ والے، لیکن ایمان چلا گیا۔ اتنے بڑے شخص کہ جن کے ایک ایک نشست میں ہزاروں شاگرد اور ہزاروں مریدین ہوتے تھے۔ تو کبھی اپنے بارے میں پارسائی کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، برا نہیں سمجھنا چاہیے، اور حقارت کا برتاؤ کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، حقیر سمجھنا اپنے آپ کو سمجھو، اپنے نفس کو سمجھو کہ میں سب سے کمتر، میں سب سے گھٹیا، دوسرے مجھ سے اچھے، دوسرے افضل۔ تو اپنے نفس کی خوبیوں کا معترف نہیں ہونا چاہیے، اپنی ذات کی، اور اگر کوئی خوبی ہے، کمال ہے تو اللہ نے دیا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کی طرف سے ہے نا، کوئی چیز ذاتی تو انسان کی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا کا محتاج ہے۔ اگر کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی ہنر اگر ملا ہے، کوئی منصب ملا ہے تو من جانب اللہ ہے، پھر اس کا شکر ادا کرو۔ اپنے اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے کہ میں ایسا، میں ایسا، نہیں، اللہ پر نظر ہونی چاہیے۔ اور جب آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو خود پسندی سے، عجب سے بچ جاتا ہے، اس کی نظر اللہ پر چلی جاتی ہے، اپنی ذات سے نظر ہٹ جاتی ہے، اور اپنی ذات سے نظر ہٹنی چاہیے۔ یہ خود بینی جو ہے نا انسان کو مار دیتی ہے، اپنی ذات سے نظر کا ہونا، خود بینی بھی مارتی ہے، خود رائی بھی مارتی ہے، اپنی رائے پہ چلنا کہ جو میں نے کہا وہ صحیح ہے، بس میری رائے کو ترجیح ہونی چاہیے، فوقیت ملنی چاہیے۔ نہیں، یہ راستہ اپنے کو مٹانے کا راستہ ہے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص ہیں، اپنے زمانے کے فقیہ، محدث، اللہ والے،
نقشبندی سلسلے کے مشائخ میں سے، بس ایک بستی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ نصارہ عیسائی صلیب کی پوجا کر رہے ہیں، صلیب کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو دل میں دیکھ ایک نفرت آ گئی، یہ بھی کوئی لوگ ہیں کہ صلیب کی عبادت کر رہے ہیں، ایک حقارت آ گئی، بس ایک حقارت کی نظر ڈالی، آگے چل دی، دل میں حقارت آ گئی۔ اگلی بستی میں پہنچے، دیکھا کہ کچھ نصارہ کی خوبصورت بچیاں کنویں پہ پانی بھر رہی ہیں۔ اب اندلس کہاں پر ہے؟ اسپین میں۔ تو جب انہیں دیکھا تو کسی پر دل آ گیا، پیچھے پیچھے چل دیے، اس کے باپ سے ملے، کہا اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بھائی تم تو مسلمان ہو، ہم تو نصارہ ہیں، تمہارا مذہب اختیار کرنا ہوگا، اور ہمارے خنزیر بھی وہاں پہ جنگل میں فارم پہ چرانے ہوں گے۔ کہا جی مجھے منظور ہے، ایمان بھی چلا۔ اب جس عصا سے منبر رسول پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اب اس سے خنزیر کو چڑھا رہے ہیں۔ اب مریدین آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، شاگرد آتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر ہدایت کا وقت آیا، اللہ نے پھر سے ایک آیت قرآن پاک کی یاد رہی، ایک حدیث یاد رہی، سب بھول گئے۔ عبرت کا واقعہ ہے۔ جب ہدایت ہوئی، دوبارہ اللہ نے توفیق دی، تو پوچھا حضرت یہ ماجرا کیا ہوا، اتنا بڑا واقعہ سانحہ کیسے پیش آ گیا؟ تو فرمایا کہ وہ جو پہلی بستی میں جب وہ نصارہ کو صلیب کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تھا، ان کی حقارت دل میں آ گئی، اور جب وہ حقارت دل میں آئی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دل کی کھڑکی کھلی، کو پرندہ نکل گیا، کوئی ایمان اندر سے نکل گیا۔ اور جب اگلی بستی میں پہنچے تو یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اس لیے کبھی کسی کے ساتھ حقارت کا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کوئی گنہگار بھی ہے تو گنہگار کے ساتھ نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کے فعل سے نفرت ہونی چاہیے، فاعل سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اس کے فعل سے نفرت ہے۔ تو اپنے کو عیوب سے خالی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کوئی آدمی گناہ اور عیب سے خالی نہیں ہے۔ اپنی پارسائی کا دعوے دار معتقد نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا جب خود ہی عیب دار ہے، اب یہ اس کا علمی علاج ہے کہ جب خود ہی عیب دار ہے اور حدود شرع سے باہر نکل گیا تو دوسروں پر کیوں اعتراض کرے؟ یعنی اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی خرابی دیکھتا ہے جبھی تو کرتا ہے نا۔ تو اگر کسی کی کوئی خرابی پہ نظر پڑ جائے تو پھر یہ سوچے، اپنے اندر سوچے کہ میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں، اپنی خرابیوں کو سوچنا چاہیے، اور پھر یہ سوچے کہ اس کی خرابی، اگر ایک خرابی مجھے معلوم ہوئی ہے تو مجھے اپنے بارے میں تو پتا ہے کہ میرے اندر 10 خرابیاں ہیں، تو پھر 10 خرابی والا اس ایک خرابی والے سے زیادہ برا ہے، تو پھر مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں کسی کی غیبت کروں، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھوں؟ یہ علمی علاج ہے کہ سوچ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہیے۔ اگر کسی کے متعلق یہ سوچے کہ یہ عیب اس کی فطرت میں ہے تو گویا کہ سانے قدرت پر بہتان رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی ہاں جی تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا، بس اللہ کی طرف سے ہی ایسا تھا۔ نہیں، اللہ نے کسی کی تقدیر میں شر نہیں لکھا، شر کو پیدا تو کیا ہے لیکن شر انسان خود پکڑتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار اور ارادے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کی تقدیر میں لکھا تھا گناہ، اس نے گناہ کر لیا، نہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے، اپنے اختیار اور ارادے کو استعمال کر کے گناہ کرتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو اللہ پر بہتان لگاتا ہے کہ وہ جو صانع قدرت ہے، ساری کائنات کا بنانے والا، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جی بس ایسا تھا اور ایسا ہو گیا، اور یہ کہنا اس کے اختیار میں نہیں، لہٰذا اس کو اس بات کا حق نہیں کہ کسی کو برا کہے اور کسی کو عیبی بنائے، یعنی عیبدار کسی کو کہے۔ فرماتے ہیں ذرا تفصیل کے ساتھ غور کرو تو معلوم ہوگا کہ آخر اس شخص کی غیبت کیوں کی جاتی ہے۔ آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے نا تو کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی 8 وجوہات ہیں، اس کی 8 وجوہات ہیں۔ پہلے یہ کہ کسی پر غصہ آ جائے، غصے میں آدمی دوسرے کی برائیاں شروع کر دیتا ہے،
کیونکہ غصہ آگ سے ہے نا، جذباتیت ہے اس کے اندر، اور جب آدمی جذباتیت کا شکار ہوتا ہے تو اس کی عقل، اس کا دل دماغ قابو میں نہیں ہوتا، پھر وہ جو چاہے کسی کو برا کہہ دے۔ تو پہلا سبب کیا ہے؟ کسی پر غصہ آ جائے، پھر اس کی غیبت کرے۔ لہذا سوچو کہ کسی کی وجہ سے اپنے کو گنہگار کرنا کیسے روا ہے، کہ بھئی کسی بات پہ، کسی غلطی پہ غصہ آ گیا، اب اس کی وجہ سے اپنے کو گنہگار کرے کہ اس کی غیبت کرے، یہ کیسے روا ہے؟ کیونکہ یہ تو در پردہ اپنے ہی سے لڑنا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، برائی اس کی کرے گا، نقصان اپنے آپ کو پہنچائے گا، چند لوگوں سے کہے گا ارے فلاں ایسا، فلاں ایسا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو کس کو نقصان پہنچایا؟ اس کو نہیں پہنچایا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ اپنا دشمن خود بنا ہوا ہے، دوسرے کی برائی کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ حدیث میں ہے، جو آدمی غصے کو نہ آنے دے گا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ غصہ ہی نہ آئے، غصہ تو آئے گا لیکن غصے کو قابو کر لے گا، تو جو آدمی غصے کو نہ آنے دے گا، قیامت کے دن خدا بند عالم کا اس کے لیے حکم ہوگا کہ جس حور کو چاہے اپنے لیے منتخب کر لے۔ اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہو کہ حوران بہیت میں سے جس کو چاہے تو پسند کر لے، وہ حور تیری۔ تو یہ تو پہلا سبب تھا کہ جب آدمی غصے کی وجہ سے کسی کی غیبت کرے، پہلا سبب۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ دوسروں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ کہیں ہوتا نا، یار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، بس یار دوستوں کو خوش کرنے کے لیے لگا ہوا ہے غیبتوں کے اندر، یہ نہیں پتا کہ یہ کیا کر کیا رہا ہے، کس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ارے اپنے آپ کو، اپنی ذات کا دشمن بنا ہوا ہے، اور جب تو اپنی ذات کا خیر خواہ نہیں ہے، پھر کسی اور کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسروں کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جائیں، اور اس کے لیے کسی کی ہمدردی کو حاصل کرنے کے لیے گناہ کا سہارا لے رہا ہے۔ تو گناہ کے ذریعے سے کوئی ہمدردی کسی کی مل سکتی ہے؟ ارے تو اپنی ہمدردیاں بھی کھو دے گا، تاکہ ان کی ہمدردیاں اس کے ساتھ آ جائیں۔ اس کا دفعیہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر انسان ذرا سا غور کر لے کہ خداوند عالم کو ناراض کر کے وہ بندوں کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے اور بندوں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ ارے مقصد تو یہ ہونا چاہیے، چاہے بندے ناراض ہو لیکن اللہ ناراض نہ ہو، دوست ناراض ہو جائے لیکن اللہ ناراض نہ ہو، کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے لیکن اللہ ناراض نہ ہو، یعنی ہر خوشی پر، ہر خواہش پر اللہ کی رضا کو مقدم کرنا چاہیے۔ اللہ راضی تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اللہ ناراض ہے تو مخلوق کو راضی کر کے کیا کریں گے؟ کسی مخلوق کی ہمدردی لے کر ہم کیا کریں گے؟ وہ کس کام آنے والی ہے؟ لیکن اللہ کی رضا کام آنے والی ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے۔ تو اگر انسان غور کرے کہ خداوند عالم کو ناراض کر کے وہ بندوں کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ کہاں تک جائز ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ بندوں کی ناخوشی سے خدا کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرے، چاہے مخلوق ناراض ہو تو ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ مخلوق کی، بندوں کی ناخوشی سے خدا کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ کسی آدمی سے دنیا والے کسی گناہ کے عوض باز پرس کرتے ہیں۔ کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، اب اس سے سوال ہو رہا ہے جی تو نے ایسا کیوں کیا؟ کسی آدمی سے دنیا والے کسی گناہ کے عوض باز پرس کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو وہ اپنے کو بچانے کے لیے دوسروں کو ہر طرح پھانسنے کی کوشش کرتا ہے، فلانے نے یہ کہا تھا، فلانے نے یہ کہا تھا، یہ بھی غیبت ہے۔ لیکن اس طرح اس کو یقین ہونا چاہیے کہ خدا کا مقہور ہو کر رہے گا کہ جب دوسروں کی غیبت کر رہا ہے تو اللہ کا قہر تیرے اوپر ہوگا۔ لہذا کسی خطا یا گناہ کی صرف اپنی صفائی پیش کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو پھانسنے کی کوشش کرے اپنے کو بچانے کے لیے، نہ کسی کو پھنسا دے۔ یا بعض آدمی اس قسم کی مثالیں دیا کرتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے تو فلاں فلاں آدمی بھی تو یہ گناہ کرتے ہیں،
تو کسی کا گناہ کرنا ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اور کسی کے گناہ کرنے سے وہ گناہ حلال نہیں ہوتا، حرام تو حرام ہے، گناہ تو گناہ ہے۔ تو یہ بھی بے وقوفی کی علامت ہے کہ کسی کو یہ مثال دیا، ارے فلاں بھی تو کرتا، ہم نے بھی کر لیا تو کیا ہوا؟ بھئی فلاں نجاست کھاتا ہے، تم بھی نجاست کھاؤ گے، گناہ کیا ہے؟ نجاست ہے نا، تو وہ نجاست میں منہ مارتا ہے، تم بھی نجاست میں منہ مارو گے، غلاظت میں منہ مارو گے۔ تو یہ مثال دینا کہ فلاں نے کیا تو ہمیں بھی کیا، بے وقوفی کی علامت ہے۔ اس لیے کہ کسی برے کام کی پیروی اپنا ذاتی قصور ہے، اور قیامت کے دن یہ عذر کام نہیں آئے گا کہ فلاں نے کیا تھا تو میں نے بھی کر لیا تھا گناہ، نہیں، وہاں تو تیری گردن ناپ دی جائے گی، وہاں تیرا عذر چلنے والا نہیں ہے۔ کسی برے کام کی پیروی اپنا ذاتی قصور ہے، اپنے اختیار و ارادے سے کرتا ہے، نفسانیت اور شہوانیت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ اگر اس سے کوئی آدمی کنویں میں گرنے کو کہے تو کیا وہ گرے گا؟ لہذا گناہوں میں پیروی کرنا بھی ایسا ہی ہے۔ لہذا ایک اصل گناہ تو پہلے سرزد ہوا، اور اس قسم کی باتیں کر کے دوسرا گناہ اور مول لینا ہے، مثالیں دے دے کر۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض آدمی خود تو ثواب یا نیک کام کرتا نہیں، مگر اپنی بزرگی و بے ہمت ہونے کے لیے دوسروں کی نکتہ چینی کیا کرتا ہے۔ یعنی کسی آدمی کو دیکھا نیک ہے، نمازی ہے، گناہ سے بچتا ہے، اب یہ خود تو بے ہمت ہے کہ یہ تو نیکی کرتا نہیں، اب دوسرے کو یہ ڈی گریڈ کرنا چاہتا ہے، اس کو لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے، تو نکتہ چینی کرتا ہے۔ مثلا فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر جو خرابی ہے نا وہ ایسا ویسا ہے، لیکن میں ایسا ویسا نہیں ہوں۔ اپنی بزرگی جتلانا، اپنی اچھائی جتلانا کہ وہ ایسا ویسا ہے لیکن میں ایسا ویسا نہیں ہوں، وہ برا ہے لیکن میں برا نہیں ہوں۔ تو سبب کیا ہے؟ ایک تو اس کی غیبت ہوئی، دوسرا حسد ہوا کہ ارے بھائی وہ نیکی کرتا تو بھی نیکی کرنے لگ جا، تجھ سے تو نیکی ہوتی نہیں ہے، اور جب تجھ سے نیکی نہیں ہوتی تو دوسروں کی برائی کرتا ہے۔ پانچویں وجہ حسد ہے، غیبت کی پانچویں وجہ حسد ہے کہ دنیا والے عالموں سے محبت و خلوص رکھتے ہیں، مگر وہ اس سے جلتا ہے اور اس کے قصور تلاش کرتا ہے تاکہ کسی طرح اس کو بے عزت کر کے خود عزت حاصل کر سکے۔ تو حسد کی وجہ سے آدمی دوسرے کی غیبت کرتا ہے، حالانکہ یہ اس کا جھگڑا اور حسد اپنے ہی سے ہے، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور غیبت اور حسد دونوں کا عذاب اس کو دنیا و دین میں، اس کے لیے دونوں کا عذاب اس کے لیے باعث عذاب ہوگا کہ حسد کی آگ بھی خطرناک آگ ہے اور غیبت کی آگ بھی خطرناک آگ ہے۔ تو دو طرف سے یہ عذاب کے اندر گھرا ہوا ہے، ایک طرف حسد کی آگ ہے، ایک طرف غیبت کی آگ ہے۔ چھٹا سبب کیا ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا، اور یہ بھی معاشرے کے اندر ایک عام سی بات ہے، جس کا چاہے مذاق اڑائے، جس پہ چاہے طنز کیا۔ بعض لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور دوسروں کو فضیحہ کرتے ہیں دوسروں کا، یعنی نیچا دکھانا، بات بات پر روک ٹوک کرنا، برے القاب سے پکارنا، کسی کا کچھ نام رکھ دینا، مذاق اڑانا، کسی کا مذاق بنانا۔ اور منشا کیا ہوتا ہے؟ منشا یہ ہوتا ہے کسی کی عزت نفس کو پامال کرنا، کہ لوگوں کی نظر میں ہم ایسی کوئی بات کہیں، سب ہنسیں اور اس کی بیچارے کا مذاق بن جائے، اس کی عزت نفس پامال ہو جائے۔ حالانکہ اگر ایک منٹ کے لیے انسان سوچ لے کہ اگر اس کے یہ سب گناہ اس کی گردن پر روز قیامت لا دے جائیں گے اور وہ گدھے کی طرح جہنم کی طرف بھگایا جائے گا، تو اس وقت اس کا کتنا مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔ کبھی سوچنا تو چاہیے نا کہ آج جو کر رہا ہوں کسی کے ساتھ، تو اس کے گناہ تو میرے سر پہ آ جائیں گے، اور جب مجھے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا پھر کتنا مذاق بنے گا۔ تو بجائے یہاں مذاق بننے کے تو وہاں مذاق بننا چاہتا ہے۔ ارے وہاں کی رسوائی سے بچنا چاہیے کہ یہاں تو جیسی بھی گزر جائے گی سو گزر جائے گی، لیکن وہاں پر مذاق نہ بن جائے۔
ساتواں سبب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے گناہوں سے خود افسوس کرتا ہے اور اپنا افسوس ظاہر کرنے کے لیے دوسروں سے اس گناہ کو بیان کرتا ہے، حالانکہ چھپانا چاہیے، کسی کا گناہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوسروں کے گناہوں سے خود افسوس کرتا ہے اور اپنا افسوس ظاہر کرنے کے لیے دوسروں سے اس کا گناہ بیان کرتا ہے۔ اس میں نفس کی شرارت ہے کہ بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دوسرے سے کوئی اس کو اظہار ہمدردی ہے، یہ دوسرے کے لیے افسوس کا اظہار کر رہا ہے، حالانکہ کس چیز پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے؟ اس کے گناہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تو ستاری کرتا ہے اور تو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ بھی تو غیبت ہوئی نا، کہ جب وہ شخص جس نے گناہ کیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میری اس بات کا کسی کے سامنے اظہار ہو، کہیں پر اس کا ذکر کیا جائے، تو یہ بھی غیبت میں شامل ہے، اور شیطان اس کے غم سے خوش ہوتا ہے، اور یہ عمل شیطان ہی اس سے کراتا ہے۔ اس کے اندر یہ افسوس پیدا کر دیا، اب یہ سمجھ رہا ہے میں تو بڑا ہمدرد ہوں، بڑا خیر خواہ ہوں، اب شیطان نے ایسے راستے پر لگا دیا کہ جہاں اس کی نیکیاں برباد کرا رہا ہے، اور بظاہر عنوان بہت اچھا ہے، بھئی فلاں آدمی نے گناہ کیا تو ہمارے اندر تو بڑا افسوس پیدا ہو گیا، اس لیے یہ گناہ کیوں کر لیا، ہم نے 4 آدمیوں سے ذکر کیا، بھئی مجھے بڑا دکھ ہوا فلاں آدمی نے یہ کام کر لیا، تو اس کی بات جو اس کی ذات تک محدود تھی 4 آدمیوں میں پھیلا دی، تو یہ غیبت ہے۔ شیطان نے اس کام میں لگایا، اس کا نقصان ویسے ہوا گناہ کر کے، اور اس کا نقصان اس کی غیبت کر کے ہوا۔ اور 8واں اور آخری نقصان جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ کسی کے قصور یا گناہ پر غصہ آئے، کسی نے کوئی غلطی کی، کوئی قصور کیا، اب اس پہ غصہ آ گیا، اور غصے میں لوگوں سے کہے، غصے میں جذبات میں اب لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے، تو غصے میں لوگوں سے کہے، ایسی صورت میں وہ کسی حسد یا بغض کسی بنا پر نہیں کہتا، لیکن یہ غیبت ضرور ہے کہ اس کی خرابی کو غصے کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر مناسب یہ ہے کہ غصہ تو کرے مگر کسی شخص کا نام نہ لے کہ فلاں نے یہ گناہ کیا ہے، ایک عنوان عام سے کہہ سکتا ہے۔ تو یہ 8 وہ سبب ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے، اور غیبت کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ اشد چیز ہے۔ اور اس کا سبب یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا سے زیادہ اشد کیوں فرمایا؟ اس کا سبب علماء نے یہ لکھا کہ زنا باہی گناہ ہے اور غیبت جاہی گناہ ہے، تو باہی گناہ کے بعد تو انسان کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، اپنے کو قصوروار سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن غیبت کرنے والا جاہی گناہ ہے نا، اپنی بڑائی کے لیے اور جتنی یہ خرابیاں گزری اس کے لیے غیبت کرتا ہے، اور غیبت کر کے اپنے کو گنہگار بھی نہیں سمجھتا، اپنے کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا، غیبت کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، تو توبہ کی توفیق کیسے ملے؟ اس لیے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ یہ غیبت زنا سے زیادہ اشد اور بری چیز ہے۔ اور پھر کتنی بری چیز ہے، اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ غیبت ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ غیبت کرنا کیسا ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو جب اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر کسی کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ مردار بھائی کا گوشت کھانا، انسان تو کسی مردار جانور کا گوشت بھی نہیں کھاتا، کیا جائے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن غیبت ایسا ہی ہے، کسی کی غیبت کرنا جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اور اس کا آسان علاج یہی ہے کہ کسی غیر کے ذکر سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، اور کوئی آ کر کسی غیر کا ذکر کرے تو اس کو روک دے کہ بھائی ہمارے سامنے بات مت کرو، کیونکہ کبھی انسان خود کرتا نہیں ہے، سننے میں لذت اور مزہ آتی ہے۔ اور جیسے غیبت کا کرنا گناہ ہے، سننا بھی گناہ ہے، کرنا بھی حرام، سننا بھی حرام، وہی گناہ ہے، کو کر کے گنہگار، کو سن کے گنہگار، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو اس لیے احتیاط یہی ہے کہ نہ خود زبان سے کسی کی غیبت کرے اور نہ کسی کی غیبت کو سنے، کہ بھائی جو کہنا اس کے سامنے جا کر کہو، ہم سے کیوں کہتے ہو؟ سامنے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کہے،
پیٹھ پیچھے لوگ جو ہے ایک دوسرے کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں، گاتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں حفظ لسان کی توفیق عطا فرمائے، زبان کی احتیاط فی الکلام، اللہ یہ ہمیں عطا فرمائے، اور غیبت جیسے گناہ سے، برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔